السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ عالمی افق پہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کے معاملے میں کسی صورت بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو خبر آئی ہے کہ بھارت پر مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 2 روز قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اندیا دیا تھا کہ بھارت اگر روس کے ساتھ تجارت نہیں روکتا ہے تو اس پر مزید ٹیرف لگایا جائے گا، اور اب یہ تقریباً 2 گنا کر دیا گیا ہے، 25 سے اب 50% کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی ہے کہ نریندر مودی 7 سال کے بعد چین کا دورہ کریں گے۔ 31 اگست سے جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے اس میں نریندر مودی خود شرکت کریں گے۔ اب بظاہر یہ بھی لگتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھارت پہ جو دباؤ سامنے آ رہا ہے اور بھارت کے جو ڈومیسٹک سیاسی اور معروضی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے نریندر مودی بھی خود کو ایک مزاحمت کا استعارہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ سوال ضرور ہے کہ یہ ان کی کوشش کامیاب ہوگی یا ناکام، اور چین کے ساتھ وہ قربت جو بڑھانا چاہتے ہیں، سفارتی تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں، کیا یہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ یہ بہت اہم نکات ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو آج پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جو دی اکانومسٹ میں انٹرویو آیا ہے اس میں اس بات کو کلیئر کیا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صدر بننے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ ڈی جی ISPR نے یہ کلیئر کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بھارت کو یہ کہا ہے کہ اگر اب کی بار بھارت کی جانب سے کوئی دہشت گردانہ حرکت کی گئی تو بھارت کو مشرق میں یعنی مشرقی حصے سے گہرائی تک جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ یہ بالکل کلیئر کیا گیا ہے۔ بھارت میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے اور فلاں اس کا جواب آج ڈی جی ISPR نے کیٹاگوریکلی دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی احتجاج ہوا۔ احتجاج کتنا پراثر رہا، پارلیمنٹیرینز کتنے کارگر رہے، کارکن علی امین گنڈا پور سے ناراض کیوں ہوئے، ان کو تقریر کیوں نہیں کرنے دی، اور اس احتجاج کا اثر کیا ہوا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں؟ یہ بنیادی نقطہ ہے آج کے پروگرام میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بڑے اہم اور نامی گرامی بیوروکریٹس نے پرتگال میں جائیدادیں خرید لی ہیں، دوہری شہریت لینا چاہتے ہیں، کچھ نے لے لی ہے، کچھ لینے کے چکر میں ہیں۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ اور ارشاد صاحب، ویسے تو ہم نے جو ہمارے ڈومیسٹک میٹرز ہیں اس سے آغاز کرنا تھا، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 50% ٹیرف لگا دیا گیا ہے بھارت پہ۔ دوسری جانب یہ خبر بھی آئی کہ نریندر مودی جو ہیں وہ اب چائنا کا 7 سال بعد دورہ کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق جو کل تک امپریشن تھا کہ وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی تجارتی ڈیل کر سکیں، کیا یہ ویسا ہی ہے یا واقعتاً اب وہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے؟ عباس صاحب، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تجارتی حوالے سے، معاشی حوالے سے ایک طویل عرصے تک ہندوستان، بھارت ڈیپینڈنٹ رہا ہے سوویت یونین کا، اور سوویت یونین کے ساتھ اس کے تجارتی تعلقات بھی تھے، معاشی مفادات بھی تھے، اور اس نے 1970 میں اندرا گاندھی نے باقاعدہ ڈیفنس پیکٹ بھی کیا تھا، فوجی معاہدہ کیا تھا، جس کا فائدہ اس نے 71 میں پاکستان کے خلاف بھی اٹھایا۔ اور کشمیر کے ایشو پر پاکستان کے موقف کو کمزور کرنے کے لیے اور پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے اس نے 50s میں جو کوشش شروع کی تھی، اس میں سوویت یونین اس کے ساتھ تھا، شانہ بشانہ تھا، اور کشمیر کے بارے میں قراردادوں کو سوویت یونین ویٹو کرتا رہا باقاعدہ۔ اور یہ جو مسئلہ حل نہیں ہو سکا اس میں اہم کردار سوویت یونین کا بھی تھا۔ تو جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو عادت کے مطابق جو بنیا کی ایک عادت ہے وہ اس نے چھلانگ لگائی اور جا کے وہ بیٹھ گیا امریکہ کے، اور امریکی قیادت کے اندر ایک دیرینہ خواہش تھی کہ کاش بھارت ہمارا دوست ہوتا۔ وہ جو ہی خواہش پوری ہوئی تو انہوں نے جناب وہ باقاعدہ شادیانے بجانے شروع کر دیے کہ کمال ہو گیا۔ آپ کو اگر یاد ہو جب بل کلنٹن بھارت کے دورے پر آئے تھے اور وہ تاج محل گئے تھے تو وہ دیکھنے والا ایک سین تھا، اس کی خوشی، اس کی جو ایک تمتماتا چہرہ اور وہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اب ٹرمپ کو آ کے یہ احساس ہوا
اور خاص طور پر یہ جو 4 روزہ 5 روزہ جنگ ہوئی کہ ہم نے تو اس پہلوان کو تیار کیا تھا چین کے مقابلے میں. چین کا یہ تجارتی سطح پر بھی معاشی سطح پر بھی مقابلہ کرے گا, فوجی سطح پر بھی مقابلہ کرے گا, اور اس خطے میں ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا. پتہ یہ چلا کہ چین تو بڑی بات ہے, یہ تو پاکستان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان نے جو 2 سال مشکل کے 3 سال گزارے ہیں معاشی طور پر, اور ڈیفالٹ کی جو خبریں چلنا شروع ہو گئی تھیں, وہ تو اس بحران سے نکل گیا آرام سے. اور اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو اس نے بتا دیا کہ میں کتنا مضبوط ہوں اور بھارت کتنا کمزور ہے. تو اب اس نے جو بظاہر نظر آتا ہے امریکہ نے, ٹرمپ نے, کہ ہم نے سارا کچھ لٹا دیا. ہم نے ان کو یہ بھی اجازت دے دی کہ آپ روس سے بھی تیل خریدتے رہیں, آپ ایران سے بھی تیل خریدتے رہیں. ہم یعنی پاکستان کو یہ اجازت نہیں ہے, کسی اور ملک کو اجازت نہیں ہے, بھارت کو یہ اجازت ہے. ہم گیس پائپ لائن نہیں کر سکتے, معاہدے پر عمل نہیں کر سکتے. انڈیا کو یہ اجازت ہے گیس بھی منگوا لے, اپنی مصنوعات بھیجے ادھر تہران میں اور معاملات. اچھا, یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب اس نے بات کی تو حسب عادت انڈیا نے اور مودی نے لفٹ کرانی چھوڑ دی. سو مچ سو کہ اس احسان پر بھی شکریہ ادا نہیں کیا کہ آپ نے ہمیں جنگ سے بچا لیا. نہ صحیح کہ آپ کو شکست, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شکست نہیں ہو رہی تھی, ہم تو یہی سمجھتے ہیں, دنیا تو یہی سمجھتی ہے, لیکن جنگ سے بچانا بذات خود ایک ہے آپ پر احسان تو ہے, آپ کے عوام پر احسان ہمارا تھا اس روز. میں تو وسٹ کم وسٹ جو سینیریو پیش کر رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن جنگ تو ہو رہی تھی, نقصان تو ہو رہا تھا, 2 طرفہ نقصان ہو رہا تھا. تو آپ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے جنگ سے بچایا, اب ہم مذاکرات کرتے ہیں, آپ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں جی امریکہ کا تو اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے, اور ہم مذاکرات تو ہم کریں گے نہیں, اور سندور جو ہے وہ تو جاری ہے. ان باتوں نے لازماً مشتعل کیا. اور دوسرا تجارتی ڈیل میں جو بھی ایک تاخیری حربے جو اختیار کر رہا ہے انڈیا ابھی تک, سب ممالک کر رہے ہیں نا جی, یورپ تک کر رہا ہے اور بلکہ ہو گئی ہے, لیکن یہ تیار نہیں ہے. تو اب اس کا ریئیکشن آنا تھا, آیا ہے, اور یہ 50% کر دیا. ایک تو امریکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ انڈیا کیا ہے. پاکستان کے ساتھ مسلسل بے وفائی کی امریکہ نے, لیکن پاکستان نے اس کے باوجود وہ سلوک امریکہ سے یا امریکیوں سے نہیں کیا کسی بھی وقت میں جو بھارت اب کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. ایک بریک کے بعد جو DGI-SPR کی سٹیٹمنٹ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے صدر بننے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں, اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, DGI-SPR کا جو دی اکانومسٹ میں انٹرویو ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے متعلق جو خبریں چلیں کہ وہ صدر بن رہے ہیں, یہ بے بنیاد ہیں. اس سے پہلے حکومتی سطح پہ محسن نقوی صاحب بھی تردید کر چکے تھے, عرفان صدیقی صاحب بھی تردید کر چکے تھے, پیپلز پارٹی کو کانفیڈنس بھی دیا گیا. تو لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خبریں کیوں پھیلائی گئیں, مطلب ان کا پھر مقصد کیا ہو سکتا ہے جب تمام جانب سے اس کی تردید آ رہی ہے؟ مقصد تو واضح ہے نا, جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کو اس میں بہت بڑی کامیابی ملتی ہے, اور کامیابی میں ظاہر بات ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک بڑا حصہ ہے, ایک سربراہ, فوج کے سربراہ کے طور پر, اور حکومت جو ہے وہ بھی ظاہر بات ہے کریڈٹ لیتی ہے. تو اس کامیابی کی جو سطح ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور ملک کے اندر اداروں اور حکومت کے درمیان کوئی نہ کوئی بدمزگی پیدا کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا. جس نے بھی چھوڑا, انڈیا نے چھوڑا, پاکستان میں کسی نے چھوڑا, جس نے بھی چھوڑا. تو اب DGI-SPR نے واضح کر دیا کہ ایسی کوئی تجویز ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے پاکستان کا جمہوری سسٹم جو ہے
وہ جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ اسی لیے لائی جا رہی ہے، صدر کے اختیارات زیادہ ہو رہے ہیں، وہ تو ایک دم توڑ گئی ساری افواہیں. لیکن 18ویں ترمیم والا ڈیفینیٹلی، لیکن وہ ایک پہلو ہے، اس پر بھی میرا خیال ہے حکومت کو عقل اور ہوش سے کام لینا لیکن چاہیے. بہت سی چیزیں اوپن اینڈڈ تھی نا 18ویں ترمیم میں، اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے یا جو بھی، لیکن کچھ نہ کچھ تو انہیں کرنا پڑے گا. بھائی بات یہ ہے، مرکز جو ہے، حقیقت یہ ہے. اچھا جی، صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں، آپ کے پاس کون سی کیپیسٹی؟ آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ تعلیم 78 سال سے آپ کا سبجیکٹ ہے، صحت آپ کا سبجیکٹ ہے، اور حال کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر آپ نے ایک کام اس وقت، یا تو آپ کہیں کہ ہم نے بے سوچے سمجھے کر لیا. میرا تو اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت کوئی سوچ بچار نہیں تھی، گیو اینڈ ٹیک تھا. 6 مہینے لیکن حکومت تو کہتی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے بڑی خوب سوچ بچار کی ہے. اب سوچ بچار کا اگر نتیجہ یہ ہے اور لڑائی ہو رہی ہے 17 وزارتوں پر، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سوچ بچار تو نہ ہوئی، اور آپ کی سوچ بچار اتنی سطحی تھی کہ آپ کو چند دنوں کے بعد پتہ چل گیا. اب آپ صوبوں کو جو دے چکے ہیں، وسائل کی بات کر لیں، اختیارات کو چھوڑ دیں، وہ واپس کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے صوبے اپنا جو انفراسٹرکچر، بجٹ، اپنی ساری ایلوکیشن جو ہیں ان وسائل کے مطابق بنا چکے ہیں نا، عادت پڑ چکی ہے ان کو. اب 15 سال کے بعد آپ وسائل کم کریں گے تو وہ آپ کی بات مانیں گے؟ نہیں، پنجاب تو وہ تو ایک نئی کھچڑی بننی ہے ارشاد صاحب. وہ تو دیکھیں اب اس میں تو دو اس چیزیں لیے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ دوبارہ مل بیٹھیں، مل بیٹھ کے سوچیں، اور سوچنے کے بعد اس کے جو پروز اینڈ کون ہیں وہ ڈسکس کرنے کے بعد آپ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جی کس طریقے سے اس معاملے کو صوبوں اور مرکز کے درمیان ہم نے جو معاملات ہیں ان کو بہتر انداز میں کیسے چلانا ہے، تاکہ کوئی نئی بدمزگی پیدا نہ ہو. صحیح ہے. کیونکہ یہ ملک جو ہے، پہلے ہی الزام لگ رہا ہے کہ جی آئین کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی، قانون کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی، صوبائی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی. اوپر سے آپ اس طرح کی ایک ترمیم لاتے ہیں تو وقتی طور پر ممکن ہے. دیکھیں، جب آپ نے مشرقی پاکستان کے مقابلے میں مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنایا تھا، اچھی خاصی ڈیبیٹ ہوئی تھی، مشرقی پاکستان کو آپ نے راضی کیا تھا، لیکن مغربی پاکستان کے ہی لوگ تھے جو اس پر راضی نہیں تھے. اور آپ کو کتنے سال، 55 میں یہ ہوا جی، 5 سال اور 16 سال کے بعد آپ کو نہیں 16 سال کہاں، 69 میں آپ نے واپس لے لیا، 14 سال تقریباً، 11-12 سال کے بعد آپ کو واپس لینا پڑا. ارشاد صاحب میرا سوال یہ دیکھیں، وہ تو پرانی بات ہے نا. ابھی فاٹا کا انضمام جو ہے، فاٹا کا انضمام آپ اس نے میں کیا، کتنی باتیں ہوئی، اب آپ اس کو واپس، اب جو آپ وہ کہتے ہیں نانی نے قسم کیا، برا کیا کر کے وہ توڑ دیا، اس سے بھی برا. بھئی بات یہ ہے کہ چھوڑ دیا، اس سے بھی برا کیا. بھئی بات یہ جو کام کرتے ہیں نا آپ، اس کو پھر چلانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہر 10 سال کے بعد ایک نیا تجربہ شروع اچھا. جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے، آج جو وہ آپریشن سندور جاری ہے اور یہ وہ اس کو بھی رسپونڈ کیا ہے DGI-SPR نے، انہوں نے کہا کہ بھارت نے کوئی حرکت کی تو مشرقی حصے سے گہرائی تک حملہ کریں گے. جی ہاں، تو ڈیفینیٹلی یہ بھی لاؤڈ کلیئر ہے کہ وی آر ریڈی. بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ میزائل ہیں جو ہم وہاں سے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اسد کیسر صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں. بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے وقت کا. اسد صاحب یہ بتائیے کہ کل کا جو آپ کا احتجاج تھا، اس بارے آپ کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ مطمئن نہیں ہیں، چیئرمین بیرسٹر گوہر مطمئن نظر آئے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کو کارکن جو ہیں وہ بولنے نہیں دے رہے تھے، مایوس نظر آئے کارکن. کیا وجہ تھی اس مایوسی کی؟ خیبر پختونخوا میں اتنی بڑی کامیاب ایجیٹیشن ایکٹیویٹی کبھی نہیں ہوئی. یعنی کل ہم نے پورٹ روے پہ جلسہ کیا، ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، چکدرہ میں کیا، خیر آباد میں کیا، ادھر جو ہے نا اپنا آباد میں کیا، اس طرح جو ہے نا شانگلے میں کیا. مطلب جو مین تھے 60 بڑے بڑے ایونٹس میں ہیں. میں اگر آپ چاہتے تو میں ابھی ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں. یعنی وہ تو انسانوں کا سمندر تھا. وہ جو بات کر رہے تھے وہ اس کو دوسری کنٹیسٹ میں جو سلمان اکرم راجہ
बात की है, उसने कहा हमने उसका तजिया करना है कि सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है। तो डेफिनेटली अपने अपने तहरीका तो अपने डिटेल जो है ना अपने वो करनी होती है ना, एनालिसिस करनी होती है, देखना होता है कि वो तरीके से जो रहनेदार की हुआ है या दीगर जगह पे जिस तरह हमने मुजाहरे किए, यानी इस फाशिस्ट और जुल्म और जबर, यानी इसमें कोई अखलाकियात और मोरलिटी कोई लिहाज नहीं रखती। ये इस तरह शायद इस तरह मैं समझता हूँ कि वो लफ्ज़ में बोलूँगा तो फिर इंडियन चैनल उसको बहुत उठाएंगे, उसको मैं एहतियात करता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ आप समझ सकते हैं कि उधर से भी ज़्यादा इस वक्त जुल्म और जबर हो रहा है। हमारे तमाम आईनी और कानूनी हुकूक सलब किए गए हैं। सिंध में ज़बरदस्त हमारा इवेंट रहा, बलूचिस्तान में रहा, इस दफ़ा तो पूरी पाकिस्तान में ज़बरदस्त रिस्पांस है। मैं समझता हूँ कि अभी हम एक 14 अगस्त को इंशाल्लाह करेंगे और उसको हम दूसरे नुक्ते नज़र से करेंगे कि 14 अगस्त को हम ये अहद करेंगे कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान जो पाकिस्तान था उसके लिए हम जद्दोजहद रखेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं है, ये जुल्म का पाकिस्तान है, ये जबर का पाकिस्तान है, ये फाशिस्ट हुकूमत है, ये करप्ट हुकूमत है, इसके खिलाफ निकलना होगा जी। असद कैद साहब, आप 5 अगस्त कौमी यकजहती का, कश्मीरियों से यकजहती का दिन था, आपने उसको यौम एहतजाज बना दिया। 14 अगस्त की भी यही कैफियत है। क्या बेहतर ना होता कि 5 अगस्त को आप ये सारे रैलियाँ, जलसे वगैरह सारा कुछ करते, यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर करते, ना पुलिस आपको रोकती और आप क़ुव्वत का मुजाहरे भी कर लेते, लेकिन आपने उस यकजहती को मुतासर करने की कोशिश की और नतीजे में ज़ाहिर बात है कि आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। और पंजाब में तो ज़ाहिर बात है, आप माने कि पंजाब में वो कैफियत नहीं थी जो KPK में थी, तो आप बेहतर नहीं था ये कर लेते, ये 14 को भी अब आप 14 अगस्त बनाएं, ना ये कि उसको यौम एहतजाज का नाम दें। नहीं, हम यौम अहद रखेंगे। हम कहते हैं कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान चोरी हो गया, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं, हम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं। ये हुकूमत जो है ना, ये कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान की नफी है। इस हुकूमत को हम किसी 14 अगस्त पे अभी अहद करेंगे कि हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो कायद-ए-आज़म का था, जहाँ उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर कहा था कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, अदालत आज़ाद होंगी, मुल्क में जो है ना होगी, उसी पाकिस्तान का हम उसमें हमारा स्टाइल को उन्होंने कश्मीर का आप तो बात कर रहे हैं, 5 तारीख को इन्होंने हमारे चेयरमैन को जो है गिरफ्तार किया जायज़ तौर पर, और 5 तारीख को हमारे तमाम जो अपोजिशन लीडर और जो दीगर हमारे पार्लियामेंट उसको क्या आपने कल वो TV पे भी दिखा रहे थे कि बच्चों से पूछो कि 5 तारीख को क्या हुआ। मैं आपको गारंटी कहता हूँ सर्वे कर ले, लोगों से पूछ ले कि 5 तारीख को सब लोग कहेंगे कि 5 तारीख को जो है ना जो अक्सरियत को कहे इमरान खान जेल में। अच्छा, ये असद साहब ये बताइए, आपने एहतजाज किया, आप उसको बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप समझते हैं कि कामयाब रहा है, ऐसे आपको भी कोई कॉमन सेंस है कि नहीं? आप भी कोई अपने मुल्क का सोचते हैं कि नहीं? सही है। अच्छा असद साहब ये बताइए, ये जो एहतजाज आपकी नज़र में कामयाब है, आप इस पर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है, मीडिया को हमारे साथ यहाँ आपके चैनल आए थे। नहीं, मैं तो आपकी बात की जो है ना, वो आप जो बात कर रहे हैं मैं उसी को बिल्कुल कोट करूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये एहतजाज इतना कामयाब और इतना पुरअसर हुआ कि कल इलेक्शन कमीशन ने 9 मेंबरान आपके और नाअहल कर दिए, तो कितना फिर दबाव लिया हुकूमत ने या इदारों ने आपके इस एहतजाज का? देखो, हम तो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं ना कि न इनके पास कोई अखलाकियात है, न मॉरलिटी है, न ये कानून और आइन को मानते हैं, इसके पास डंडा है और डंडे के जोर से हुकूमत चला रहे हैं इनको, और हमने तो इसको एक्सपोज कर रहे थे, दुनिया को इसका चेहरे दिखा रहा है। देखो, हमें यकीन जाने असेंबली में हम जाए ना, असेंबली में हमारी तकरीर का कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अगर आप उधर तकरीर भी करें तो वो TV पे दिखाते हैं न, जो है ना उसको इवन जो उसका अपना YouTube है या वेबसाइट है उस पर भी नहीं दिखाते। और अभी तो इतना ज्यादा हो गया है कि अब जब आप तकरीर करें तो आपकी तकरीर को काट चाट के पेश किया जाता है, जो कि एक पार्लियामेंटेरियन का हक होता है कि उसकी तकरीर को हिस्ट्री के लिए जो है ना उस शक्ल में रखा जाए जो वो बोलता है। अभी तो उसने पार्लियामेंट को भी खत्म किया, मजलिस शूरा बना दिया, और इससे जुल्म और क्या हो सकता है कि कल पार्लियामेंट के दरवाजे पुलिस ने बंद की ताकि हमारे MNA ना निकल सके। इससे बड़ा दुनिया में क्या तमाशा हो सकता है? कभी पार्लियामेंट के साथ भी इस तरह हुआ है? कभी पार्लियामेंटेरियन की इतनी भी तो कीरी हुई है?
اور میں اسپیکر صاحب کے اوپر حیران ہوں کہ وہ کس طرح جو ہے نا اس سسٹم کو چلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کوئی جو ہے نا وزیر بنا ہوا ہے، شکست خوردہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس کو ووٹ ہی نہیں دیا، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، پرامن احتجاج، اپنی آواز ہم اٹھائیں گے اور اپنی بات کریں گے. اچھا اسد قیصر صاحب، یہ جو آپ کے لوگ نااہل ہو گئے، اگر اسٹے نہیں ملتا ہے ان کو تو ظاہر ہے ضمنی انتخابات ہوں گے، اور ضمنی انتخابات بھی ایسے ہوں گے جس طرح میاں اظہر صاحب کی سیٹ پر کہ وہ جو ڈیوریشن ہے وہ بھی بہت کم کر دی گئی ہے. وہ 21 کا اعلان ہوا، اب 18 کو شاید الیکشن بھی ہو رہا ہے. تو کیا اگر جس طرح آپ کے لیڈر چیئرمین جناب گوہر علی خان کہتے ہیں کہ ہمارے 39 مزید ارکان نااہل ہو سکتے ہیں، تو اتنی بڑی سیٹیں، جب اتنی زیادہ سیٹیں خالی ہوگی تو کیا آپ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے؟ کیونکہ میاں اظہر کی سیٹ پر تو حصہ لے رہے ہیں، تو آپ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے؟ نہیں، اس کے اوپر جو ہے نا چونکہ خان صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، اس نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے. ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اپنی پولیٹیکل کمیٹی نے اس فیصلے کو ریویو کرنے کے لیے ریکویسٹ بھیجی ہے. جب ہمارا رابطہ ہو جائے گا، کوئی کانٹیکٹ ہو جائے گا، تو پھر وہ پالیسی ہوگی، کیونکہ فائنل ڈیسیجن تو عمران خان نے کرنا ہے. ہمارا چیئرمین وہی ہے، بیسیکلی سب کچھ اسی کے پاس ہے اختیار. تو ابھی ہمارا کوئی فیصلہ جو ہے نا وہ ابھی تک فائنل نہیں ہے. اچھا، نہیں، میاں اظہر صاحب مرحوم والی سیٹ پر تو الیکشن آپ لڑ رہے ہیں، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے نا؟ میں نے یہی کہا کہ چونکہ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں یہ ڈسکشن ہوا ہے، تو انہوں نے سب نے متفقہ طور پر یہ خان صاحب کے لیے ایک ریزولوشن بھیجی ہے کہ جو خان صاحب کی طرف سے ڈائریکشن آئے تھے کہ اس کو ریویو کرے. تو پھر خان صاحب جب بھی فائنل فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہوگا. تو ابھی تک ہمارے خان صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا، جو اس کی ڈائریکشن آئے گی اس کے مطابق ہوگا. نہیں، یہ پولیٹیکل کمیٹی کی یعنی سجیشن یہ ہے، وہ ریویو کرنا چاہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات نہ لڑے جائیں. لڑے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے اسد صاحب کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق جو رپورٹ ہوا کہ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ نہیں پرفارم کر سکتے تو آپ استعفیٰ دے دیں، تو یہ بات درست ہے؟ کیا ان سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ نہیں، وہ بات تو مطلب ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور تب یہ جب خان کہے گا کھل کے تو پھر علی امین نبی کا ہے کہ میں وہ ریزائن دے دوں گا. لیکن ابھی تک کوئی اس کی طرف سے جو ہے نا وہ صرف ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے، وہ غلط کوٹ کیا گیا ہے اس اسٹیٹمنٹ پہ. صحیح ہے. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا، کئی ملاقاتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں طے ہوئیں، کچھ وضاحتیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت چاہتی تھی. ہمارے پروگرام نے کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا کہ جناب اسد قیصر صاحب نے 3 یا 4 دن مانگے تھے، اس جواب کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ ملک سے باہر چلے گئے. اب کیا سٹیٹس ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا رابطہ بحال ہے یا وہ رابطے ختم ہو چکے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ آپ کے اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے؟ نہیں، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواہش ہے کہ ان کے ساتھ رابطے بحال ہو. ان کی اپنی پالیسی ہے، وہ جس طرح مناسب سمجھتا ہے. لیکن اس حالت میں جب ہمارے صوبے میں عملاً جو ہے نا ایک بہت ہی سیریس کنسرن ہے اور بہت سیریس تشویشناک صورتحال ہے، خاص کر برج ایریا میں جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے، اور افغانستان سے کافی لوگ یہاں آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے مرج ایریا میں امن و امان کی بہت شدید خدشات پیدا ہو گئے ہیں، اور نئے آپریشن کی یہ سوچ رہے ہیں. ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے، ہماری صوبائی حکومت کو خان صاحب نے بھی آج بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی آپریشن کو کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے. یہ اگر آپریشن کا کوئی فائدہ ہوتا تو اب تک یہاں ملیٹنسی ختم ہوتی، دہشت گردی ختم ہوتی. نہ دہشت گردی ختم ہوئی، نہ ملیٹنسی ختم ہوئی. لیکن اس کے باوجود اگر آپریشن ہوگا تو ہم کسی طور پر اس کو قبول نہیں سمجھتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ امن کا راستہ اختیار کیا جائے، اور جو آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے، انٹیلیجنس بیس آپ جو کاروائی کر سکتے تو وہ آپ کاروائی کریں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیسا صاحب یہ بتائیے، کیسا آپ جو بات کر رہے ہیں، اب مولانا فضل الرحمان کا ذکر ارشاد صاحب نے کیا، آخری جو مولانا کی ڈیمانڈ تھی وہ کیا تھی، اور جس پر بقول کامران مرتضیٰ صاحب کے کہ آپ نے جواب نہیں دیا؟ نہیں، اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا ایسے کوئی خاص نہیں تھی. ایسے کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں تھی اس کی.
اس نے جو بھی بات کی وہ ابھی پتہ نہیں ہے اس کو کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں تھی. نہیں، اگر ڈیمانڈ خاص نہیں تھی تو اس کی وجہ سے پھر معاملات آگے کیوں نہیں چل پائے؟ رابطہ کیوں ختم ہو گئے؟ ان کی مرضی ہے. رابطے انہوں نے ختم کیے، آپ نے نہیں کیے. نہیں اسد صاحب، سوال یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ جو مولانا کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے تھے اس میں رابطے JUI نے ختم کیے یا آپ کی طرف سے ختم کیے گئے؟ دیکھیں ابھی تک ہمارے جو چونکہ الائنس کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں، الائنس کی اور بات ہے، ہم الائنس کی طرف سے خواہش کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ لے کے آئیں اور جو کامن ایجنڈا ہے اس پہ ہو سکتے وہ بات کرے. باقی جو ان کی اپنی مرضی ہے، جس طرح وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ کرے. ہماری خواہش ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں جو اکٹھی ہو اور اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں. وہ اچھا، چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان عوام پارٹی جو ہے، عوام پاکستان پارٹی، شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ آپ کے میٹنگز میں شریک ہوئے، لیکن وہ بھی ابھی تک آپ کے اتحاد کا یا آپ کی تحریک کا حصہ نہیں بن سکے. ان کی کیا ریزرویشنز ہیں؟ وہ کیوں ابھی تک نالاں ہیں آپ سے یا دور ہیں آپ سے؟ نہیں، وہ ہم تو آپس پہ ملاقاتیں میں تھے. اس دن ہمارے جو کانفرنس تھی اس پہ آیا ہوا تھا اور رابطے ہے اور کانٹیکٹ بھی ہے، ہماری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے. اور ابھی چیزیں جو ابھی ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے، جو ہم نے اعلامیہ نکالا ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا جی، کہ ہم کسی صورت میں جو ہے نا یہ جو رجیم ہے اس پہ ہم متفق ہے کہ اس رجیم کو فارغ ہونا چاہیے. یہ رجیم جو ہے ناجائز ہے، اس کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ حکومت کرے. تو اس پہ وہ ہمارے اس اعلامیے میں ہمارے شریک تھے، تمام ایکٹیویٹیز میں شریک تھے. اور ابھی ہم الائنس کو بھی اس تحریک کا مین کردار ادا کریں گے. جو ہم چاہتے ہیں کہ سول سوسائٹی بھی ہو، میڈیا بھی ہو، وکلاء بھی ہو، یہ تمام مکتب فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پوری پاکستان کو ہم موبلائز کرے تاکہ یہ ملک اس طرح جو ظلم اور جبر سے چلانا چاہتے ہیں اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. اچھا، یہ اسد صاحب یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے کم یا مدھم ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ علی امین گنڈاپور کی تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی اس قسم کی تبدیلی کا مطالبہ یا بات نہیں ہوئی اس میں. نہیں، وہ تو KPK میں تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہیں. یہ تو JUI نے اصولی طور پہ کہا کہ اگر ہمارے ساتھ آپ شریک کوئی بات نہیں کی، اس کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوں گے وہ تو الگ ہوں گے، لیکن ہمارے ساتھ کوئی اس قسم کی بات نہیں کی ہے. جی اچھا، جی، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی کہ جی تبدیلی آنی چاہیے، PTI کو خود کرنی چاہیے، وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے آپ کے نقطہ نظر سے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی آپ شریک انہوں نے اس قسم کی کوئی مطالبہ نہیں کیا. ٹھیک، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک. بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، PTI کے جو نااہل لوگ ہیں اب وہ متعلقہ جو ہائی کورٹ سے ان سے رابطہ کریں گے. شبلی فراز اور تاج گل کی 11 اگست تک جو راداری ضمانت ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے دی ہے. یہ تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ عدالتی فیصلہ ہے، حکومت اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی اس پہ عمل کر رہا ہے. لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ جو ایک 4 ماہ 5 ماہ پہلے تک آن دا ریکارڈ جنوری فروری میں ایک PTI حکومت اینڈ اپوزیشن کے مذاکرات شروع ہوئے تھے، پھر ظاہر ہے راہداریوں میں ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی کوئی پس پردہ ایک فلیکسیبلٹی نظر آتی تھی، کچھ بیک ڈور سیاسی بات ہو رہی ہے. کیا بالکل میوٹ پوزیشن میں دونوں سائڈز، کسی طرف کوئی بات نہیں ہو رہی ہے تبھی یہ سب ہو رہا ہے؟ دیکھیں کرائن تو یہی بتاتے ہیں، وہ ایک جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے وہ تو یہی ہے. اگر کوئی بات چل رہی ہوتی تو یہ معاملہ لمبا ہوتا. اس معاملے میں حکومت، عدلیہ اور باقی ادارے جو ہیں سیم پیج پر ہیں، اور بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے جس سطح پر بھی ہوا ہے کہ جی PTI کو اس سسٹم سے خارج کیا جائے، یعنی جو موجودہ ہیئت ہے PTI کی. لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ صرف اکیلے خان کا نہیں ہے. PTI کی یہ لیڈرشپ جس کے بارے میں خود اس کے کارکن تک یہ پروپیگنڈا کرنے میں لگے ہوئے تھے، کمپرومائزڈ ہے. ایون عمر ایوب صاحب پہ تو ان کے سابق کولیگ کہہ رہے تھے کمپرومائزڈ ہے. اگر 10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں، آپ کو یاد ہے راجہ ریاض صاحب ہمارے پروگرام میں کیا کہتے تھے کہ صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں جی
پی ٹی آئی ان کے حوالے کر دی گئی ہے اور وہ جن کے بندے آپ کو، یہ انہوں نے کہا تھا نا، بالکل کہا تھا. اب وہ نااہل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپرومائز تو نہ ہوئے نا. تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے. عبداللہ ہارون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، قانون دان ہیں، ان سے ذرا جو قانونی نکات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پی ٹی آئی کے نااہل لوگ اب ڈیفینیٹلی اپیلیٹ کورٹس میں جائیں گے. کتنے چانسز ہیں کہ ان لوگوں کے کیسز کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف ملے؟ جی السلام علیکم. ایک تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلایا اس قانونی نقطہ نظر کے اندر. میں اس میں کچھ چیزیں اسپیسیفائی کرنا چاہوں گا، اسٹرکٹلی لیگل میں آپ سے بات کروں گا اس کے اندر. دیکھیں جی، آرٹیکل 63(1)H جس کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہے کہ اگر کوئی کنوکشن ہو جاتی ہے اور ان سب ممبران کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ سے کنوکشن ہوئی ہے، اس کے بعد ہی ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. آرٹیکل 63(1)H اس بات کی پاور دیتا ہے. لیکن جو بات یہاں دیکھنے والی ہے، کیونکہ ان کو ATC کورٹس نے کنوکشن دے دی ہے، کنوکٹ کر دیا ہے، لیکن ہم جو اسکیم آف کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم لوگ فائنل کنوکشن کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ابھی فائنل ڈٹرمنیشن ان کی کنوکشن کی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اپیلنٹ فورم ہے. وہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں ان کنوکشنز کے اگینسٹ اور پھر آگے سپریم کورٹ تک. اور اگر وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں اور بالفرض ان کی سینٹینس سسپینڈ ہو جاتا ہے اور یا ان کی اپیلیں ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں، تو کیا ان کو ڈی سیٹ کرنا یا کیا ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی بات پہ جو ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے محمد نواز شریف ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان 2018 میں، اس میں بھی یہ جو کنوکشن کا ورڈ ہے جو آرٹیکل 63(1)H میں جس کا ذکر ہے کہ اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، اس کنوکشن کا مطلب ہے فائنل ڈٹرمنیشن آف دا کنوکشن، فائنل جوڈیشل ڈٹرمنیشن آف دیئر کنوکشن، کہ جو ہائیسٹ اپیلنٹ فورم ہے اگر وہ ان کو کنوکٹ کر دیتا ہے تب وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. تو میری قانونی نظر میں ان کو فوری ہائی کورٹ سے ریلیف ملنا چاہیے. ان کی سیٹس پہ جو کہ الیکشن کا اسکیجول اگر الیکشن کمیشن دے چکا ہے وہ آپریشن سسپینڈ ہو جائے گا اس کا، ان کو ایک فوری انٹرم ریلیف ملنا چاہیے ہائی کورٹ سے. جی لیکن میاں نواز شریف صاحب کی تو اپیل پینڈنگ تھی ہائی کورٹ میں، اور اس کے باوجود ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا. ان کی سیٹ پر الیکشن بھی ہو گیا تھا، محترمہ کلثوم نواز صاحبہ نے الیکشن بھی لڑا تھا. تو اس کا مطلب ہے اپیل کا تو انتظار نہیں کیا گیا. بڑا کلیئرلی انہوں نے، جو میں جس جج بات کر رہا ہوں PLD 2018 سپریم کورٹ کے اندر، اس کے اندر انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ آرٹیکل 63(1)H کے اندر دا کنوکشن مسٹ اٹین فائنلٹی فرام دی ہائیسٹ اپیلنٹ کورٹ. تو وہاں جب تک وہ وہاں ان کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کنوکشن کنسیڈر نہیں کی جائے گی، ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. اچھا صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ جو اس وقت معاملات ہیں، اور یہ انڈس واٹر ٹریٹی بھارت نے یک طرفہ طور پہ اس کو معطل بھی کیا ہوا ہے، اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس میں پاکستان اگر جاتا ہے، ICJ میں جاتا ہے یا دیگر جگہوں پہ، تو یہ بھارت کا جواز کیا کس حد تک مانا جا سکتا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پہ اس کو معطل کر رہا ہے، حالانکہ معاہدے میں لکھا ہے کہ یک طرفہ کوئی بھی ملک اس کو معطل یا ختم نہیں کر سکتا؟ تو بیسکلی یہ بڑا اچھا، اور اس کے اندر پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا بھی چاہیے. دیکھیں ورلڈ بینک نے جب یہ انڈس واٹر ٹریٹی سائن ہوئی تو ورلڈ بینک اس کے اندر ایک فیسیلیٹیٹر تھا، ایک نیوٹرل پارٹی تھی، اور اس میں بہت جگہ یہ بھی بات لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ وہ ایک آربیٹریٹر تھا. ورلڈ بینک ایک آربیٹریٹر نہیں تھا، وہ فیسیلیٹیٹر تھا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جاتا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر کچھ پروسیجرز فالو ہوتے ہیں. پہلے لینگویج آف دی ٹریٹی کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر ہم لینگویج آف دی ٹریٹی کو دیکھا جائیں، بھارت نے اس واقعے کے بعد، پہلگام واقعے کے بعد، ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابیئنس کر دیا. ناؤ ہیلڈ ان ابیئنس کا ورڈ انڈس واٹر ٹریٹی میں کہیں بھی نہیں ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر اگر ہم اس کا آرٹیکل 9 دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک ڈسپیوٹ لیڈر ہے کہ کبھی بھی اگر ان دونوں کنٹریز کے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے، تو سب سے پہلے وہ ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے یا ایک آربیٹریشن لیڈر کے پاس، آربیٹریشن فورم میں جائیں گے. ڈائریکٹلی اس کو ہیلڈ ان ابیئنس یا ڈائریکٹلی اس کو سسپینڈ وہ نہیں کر سکتے. بالفرض اگر ان کا ڈسپیوٹ وہاں سے سالو نہیں ہوتا تو ہم آرٹیکل 12 سب سیکشن 4 دیکھتے ہیں، سب آرٹیکل 4 دیکھتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی شیل ریمین ان فورس انٹل ٹرمینیٹڈ بائی اندر ٹریٹی، کہ اس کا جو آپریشن ہے کبھی ٹرمینیٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم کسی اور ایگریمنٹ کو سائن نہیں کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی انڈر دا انڈس واٹر ٹریٹی ایگریمنٹ ٹرمینیٹ بالکل نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایک اور ٹریٹی سائن نہیں کر لیتے ہیں. اور یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی اپنی لینگویج کہتی ہے.
اگر ہم اس میں آگے دیکھیں، اگر یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتا ہے تو وہاں کے اندر ہم لوگ اس میں ویانا کنونشن کے رولز کچھ اپلائی ہوتے ہیں، ان کے ہم آرٹیکل 60 اور آرٹیکل 62 کو بھی دیکھتے ہیں. ٹی صرف تب بھی سسپینڈ ہو سکتی ہے، یا جیسے بھارت نے اس کو ہیلڈ ان ابیئنس کر دیا، جہاں کوئی بہت ہی انفورسین فنڈامنٹل چینج آ جائے یا جہاں کوئی بہت بڑا مٹیریل بریچ آ جائے. تو ابھی تک لیگلی جتنی ہماری ریسرچ ہے، بھارت کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ وہ ٹی کو سسپینڈ ہیلڈ ان. جی اچھا، یہ بتائیے گا، ایک اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے خبردار کیا کہ جو شیخ وقاص اکرم ہیں، ممبر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی 40 سے زائد ایبسنٹیز ہو چکی ہیں. تو یہ مستقل اور مسلسل غیر حاضر رہنے پہ کیا اسپیکر ان کو ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس بھیج سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو؟ بالکل. دیکھیں، اب اس کے اندر جو قانونی نقطہ ہے، اس کے اندر اگر ہم آرٹیکل 64 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھتے ہیں تو وہ آرٹیکل 64 سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ ہاؤس میں ڈکلیئر دا سیٹ آف اے ممبر ویکینٹ اف وداؤٹ لیو آف دا ہاؤس ہی ریمینز ایبسنٹ فار 40 کنزیکٹیو ڈیز. 40 کنزیکٹیو ڈیز کے بعد اگر وہ ممبر ایبسنٹ رہتا ہے 40 کنزیکٹیو سیشنز کے بعد، تو اس کی سیٹ ویکینٹ قرار دی جا سکتی ہے. لیکن اس میں شیخ وقاص اکرم صاحب کا جو سٹانس ہے وہ بھی بڑا ویلڈ ہے کہ انہوں نے رولز جو نیشنل اسمبلی کے رولز کے تحت پہلے ہی اپنی لیو کی اپلیکیشن وہاں پینڈنگ ہے، اس اپلیکیشن کا فیصلہ ابھی تک اسپیکر نے نہیں کیا. تو اس اپلیکیشن کے فیصلے کے بغیر اس کی ویکینسی یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے، یہ بات دیکھنے والی ہے، کیونکہ ان کی جو لیو تھی وہ ان انفارم نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپلیکیشن دی بھی تھی اپنی لیو کے لیے اور ہم نے اس کو جسٹیفائی کیا ہوا تھا، لیکن قانون میں اس کی بالکل گنجائش ہے. لیکن وہاں ان کا سٹانس بھی بہت ویلڈ ہے کہ ہم نے پہلے سے ایک لیو کی اپلیکیشن ڈالی ہوئی تھی. اچھا، ایک کیس ہے اس سے پہلے جناب اسحاق ڈار صاحب سینٹ کے ممبر منتخب ہوئے، وہ ملک سے باہر تھے، انہوں نے آ کے حلف نہیں اٹھایا، کوئی تقریباً 3 سال تک وہ پاکستان آئے نہیں، حلف بھی نہیں اٹھایا. لیکن 3 سال بعد جب وہ آئے تو ان سے حلف بھی لے لیا گیا اور ان کو ممبر بھی ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ اس سے مختلف کیس ہے؟ اس سے بہت ملتا جلتا ہے. وہاں بھی اس کیس کے اندر بھی ان کی ایک اپلیکیشن لیو والی پینڈنگ تھی، تو اس سے بہت ملتا جلتا ہے. اور یہی ایک پروسیس ہے کہ اگر یہ سیٹ کی ویکینسی ویکینٹ قرار دیتے بھی ہیں، اس کا فیصلہ بھی ہاؤس ہی کرے گا، اور اس کے ہاؤس میں میجورٹی ووٹ چاہیے ہوں گے سیٹ کی ویکینسی کو دیکھنے کے لیے. اچھا، اس پہ ووٹنگ ہوگی. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی کا اسپیکر کا اپنا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس بیس پہ اٹینڈنس کی بیس پہ ریفرنس بھیج دے. اس پہ ووٹنگ ہوگی باضابطہ. اسپیکر اس کو ہاؤس میں پٹ کرے گا. اور یہ سمپل میجورٹی ہوگی یا 2/3 چاہیے ہوگی؟ ہاؤس کے سارے فیصلے سمپل میجورٹی یہاں کنسیڈر کیے جائیں. سمپل میجورٹی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے اور بڑا ڈیٹیل آپ نے یہ بتایا ہے. شاہ صاحب، اب یہ لیجسلیشن موو ہوئی ہے، باقی تو اور بھی ہوئی ہیں، لیکن اب کیا سمجھتے ہیں کہ اٹس گڈ انف کہ آپ کسی اور ملک کے شہری بھی ہوں اور پاکستان کے شہری بھی ہوں، لیکن ہمارے یہاں یہ تو بات ہوتی ہے کہ آپ ملکہ کے بادشاہ کے وفادار ہیں، پھر یہاں آ کے سیاست بھی کرتے ہیں؟ نہیں، صرف یہ سیاستدانوں کے لیے 1973 کے آئین میں یہ شک رکھی گئی تھی دوہری شہریت کی نہیں ہو سکتی، صرف جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. عام شہریوں کے لیے نہیں تھی. جی ٹھیک ہے. تو منتخب نمائندوں کے لیے یہ سوچ یہ تھی کہ چونکہ وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ان کی کامل وفاداری اپنی ریاست. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت.